बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आपने गुफ्तगू सुन ली स्पीकर अयाज सादक साहब की, और देख भी ली, सोशल मीडिया पे भी आ गई। हमने आपको इसको दिखाने का मकसद और बताने का मकसद ये है कि हुकूमत जो है बातचीत में संजीदा है, और स्पीकर का जो ऑफिस है जो पार्लियामेंट में, उन्होंने भी आज बाकायदा तौर पर अपनी जो खिदमात हैं वो पेश कर दी हैं। वो संजीदा हैं, वो चाहते हैं कि तलखियाँ ख़त्म हो, मुखालफत ख़त्म हो, मामलात आगे बढ़ें, और मुज़ाकरात जो हैं वो बग़ैर किसी पेशगी शराइत के हों। लेकिन करें तो क्या करें? वो जो जेल में बैठा हुआ है बानी पीटीआई, वो ये कह रहा है कि जब तक मेरे दो जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाते, उस वक्त तक जो है ये बातचीत जो है वो कामयाब भी नहीं हो सकती और ये मुज़ाकरात हो भी नहीं सकते। यानी कि शराइत पहले ही लगा दी हैं, और वो शराइत वही हैं कि मुझे एनआरओ दिया जाए, मुझे जो है वो मुझसे डील की जाए, मुकदमात ख़त्म किए जाएं, जेल से बाहर निकाला जाए, और जनाब जो मैंडेट है हमारा वो वापस किया जाए। अब ये अगर एक तरफ कल शेर अफजल मरवत ने ये बात की, पेशकश की, हालांकि उसी ऐवान में जो उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, और वो जो 7 रुकनी कमेटी बनी है, उस 7 रुकनी कमेटी के जो चेयरमैन हैं या सरबराह हैं वो उमर अयूब ही हैं। उमर अयूब ने कल मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की, बैरिस्टर गौहर ने कोई बात नहीं की। शेर अफजल मरवत जो हैं उनके ज़रिए ये पैगाम हुकूमत को दिया गया, और हुकूमती वज़रा ने इसका अच्छा जवाब दिया, जो ख्वाजा आसिफ हैं और राना सनाउल्लाह। लेकिन ताली तो फिर दोनों हाथों से बजती है ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती। और जो आपने देखा कि अलीमा खान ने जो बयान दिया कि जो इमरान खान है उन्होंने चंद दिनों के लिए सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर कर दी है, ताकि अगर बातचीत में हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो फिर क्या हो। अब हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत ये कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्पीकर ऑफिस का जो फोरम है या पार्लियामेंट का फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसी पे इतफाक़ हुआ था। एक कमेटी ऑलरेडी सैयद खुर्शीद अहमद शाह की सरबराही में कायम है, वो भी बातचीत कर सकती है, वो भी बातचीत को आगे बढ़ाने में मुआवन और मददगार साबित हो सकती है। लेकिन बात यह है कि जब आपने शराइत लगा दी तो फिर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, जब आप मेज़ पर बैठते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो फिर सबसे पहले आप TORs बनाते हैं। उसमें जो कायदे ज़वाबित तय किए जाते हैं कि नंबर पहले तो होता है ना कि बातचीत का आपने माहौल बनाना है, उसके लिए कि आप एक दूसरे पे एतमाद करें, और जब माहौल बन जाता है तो उसके बाद फिर आप जो है वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो आप अपना एक मौक़िफ़, एक नुक्ता नज़र रखते हैं, और उसके बाद फिर TORs बनते हैं कि ये इश्यूज़ हैं जो जिस पे बात होगी। अब इमरान खान कह रहा है जी ये हुकूमत फारग हो, मुझे हुकूमत में लाया जाए, मुझे जेल से निकाला जाए, तो फिर हुकूमत क्या बेचेगी? मुझे बताइए। हुकूमत झूठी सच्ची फार्म 47 45 जैसे भी बैठी है, अवाम के वोटों से बैठी है, मुंतखब होकर बैठी है, एक जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को पूरा करके बैठी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी इस प्रोसेस को जो है वो बिल्कुल आप रिवर्ट करें और इसको आप ख़त्म करें, और इमरान खान को जो है वो लेकर आएँ, हुकूमत में लेकर आएँ। अब हुकूमत का जो मौक़िफ़ सामने आया वो, और इस्टेब्लिशमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जितनी भी गालम गलोच कर रहा है उसका टारगेट फ़ौज है इस हुकूमत से ज़्यादा, और सीधी सी बात इस्टेब्लिशमेंट है। यहाँ पे बैठे हुए लोग भी वो बैठे, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बातचीत हुकूमत भी नहीं कर सकती, ये भी आपको क्लियर बता दूँ। और इस्टेब्लिशमेंट का तो मौक़िफ़ है कि वो बिल्कुल बातचीत के हामी हैं, वो बिल्कुल मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले आप माफ़ी तो मांगें, पहले आप वो जो 9 मई के हवाले से जो आपने हमले किए, जो शहदा की यादगारों को आपने मिसमार किया, उनकी तज़लील की,
ان کے ورثا کو آپ نے دکھ اور کرب پہنچایا، اس کا تو آپ پہلے مداوع کریں، قوم سے معافی مانگیں، افواج پاکستان سے معافی مانگیں، شہداء کے لواحقین سے معافی مانگیں، پھر بات چیت کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اس طرف نہیں آ رہے، وہ بات پھر وہی جوڈیشل کمیشن۔ تو یہ جو ٹائم فش والی ہے بات، باقی آپ نے مذاکرات کھیلنا ہے تو کھیل لیں۔ خواجہ آصف نے صحیح بات کی، اس نے کہا جی جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی والوں کا ہوگا اسی طرح کا ہمارا جواب ہوگا۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں کہ زبان، شیر افضل مروت نے کہا کہ ان کی زبان جو ہے وہ آگ اگلتی ہے۔ خواجہ صاحب نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل اگلتی ہے۔ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے اور اس طرح کے میسیجز دیں گے، اور ساتھ ہی پھر سول نافرمانی کی دھمکی، پھر اسلام آباد پہ لشکر کشی کی دھمکی، پھر ایک اور کال کی دھمکی، تو انہوں نے کہا جی یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ اگر مذاکرات کرنے ہیں، کمیٹی ان کے ساتھ رکنی بن گئی ہے، تو اسپیکر آفس نے بھی آج آفر کر دی ہے کہ میرا دفتر بھی حاضر ہے، ہر وقت حاضر ہے، 24 گھنٹے حاضر ہے، اور میرا گھر بھی حاضر ہے۔ حکومت اور اپوزیشن بیٹھنا چاہتے ہیں آئے بیٹھ جائیں، اور انہوں نے کہا کہ میں سالس کا کردار ادا کرنے کو بھی تیار ہوں۔ 1 سال سے اڈیالہ جیل میں بھی ہوئی تھی، کامیاب نہیں ہو سکی، میں پچھلے دنوں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو سالس تھے، غیر ملکی تھے، وہ جناب اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں کہ یہ باہر آ کر جو ہے جو وعدے یہاں پہ یہ کرے گا بات چیت کے دوران، یہ ان وعدوں کو پورا جو ہے وہ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ اس مسئلے کی طرف یہ آتا نہیں ہے۔ یہ جناب وعدے پورے کے یو ٹرن کے کنگ ہیں۔ تو یہ جو ابھی میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ابھی میں نے آپ کو سب سے پہلے اسپیکر صاحب کا جو بیان ہے وہ سنایا، اور حکومت تو ہمیشہ بات چیت کے لیے تیار رہتی ہے۔ تو وہ جو پرابلم یہ ہے کہ ان کی جانب سے ہر روز کوئی نہ کوئی نیا بیان آ جاتا ہے، مطالبات آ جاتے ہیں، شرائط آ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے یہ بات چیت پھر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پس پردہ بھی یہ اسپیکر چیمبر میں جا کر مذاکرات کی بھیک مانگتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جب یہ باہر اجلاس ہو رہا تھا نا، حکومت پہ چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، حکومت پہ چڑھائی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ جناب جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اسپیکر کے چیمبر میں چائے بھی پیتے ہیں، بسکٹ بھی کھاتے ہیں، اور کہہ رہے ہوتے ہیں جی بات چیت کروائیں، مذاکرات کریں، اور یہ اس چیز کے اوپر بھی تیار ہیں۔ ان کے جو اراکین پارلیمنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے۔ وہ خان کہتا ہے میرا مینڈیٹ واپس کرو، ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ ہم کیونکہ ظاہر ہے کوئی چیئرمین بنا ہوا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کا، کوئی جناب اپوزیشن لیڈر ہے، کوئی پارلیمنٹ لیڈر ہے، سرکاری گاڑیاں، سرکاری دفتر، سرکاری سٹاف ملا ہوا ہے، تو وہ ان کو کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں پورا سلسلہ جو ہے وہ آپ اسی طرح یہ سلسلہ جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ تو یہ حال ہے، یہ چیزیں ہیں۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، آج وقفہ سوالات میں ابھی دیکھ لیں، ہر چیز اوپن اور شفاف ہونا پھر سوال نہیں اٹھتا۔ آج وقفہ سوالات میں پاکستان جو کرکٹ بورڈ ہے اس کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا کہ ان کی جو مراعات ہیں کرکٹ بورڈ کے جو عہدیدار ہیں، جس وقت پی سی بی کے جتنے بھی عہدیدار ہیں، جتنے بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کی آپ تفصیلات فراہم کریں۔ انکار کر دیا۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ امور نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جو جواب ہے وہ تو پی سی بی نے وزارت کو بھجوانا ہے، تو وزارت نے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ خفیہ انفارمیشن ہے، اس سے میڈیا میں بحث شروع ہو جائے گی، عوام کے اندر ایک نئی بحث کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، یہ چیزیں اوپن ہوگی تو پی سی بی کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ بھائی اس میں کون سا اثر پڑ سکتا ہے؟ آپ کا اپنا جو ہے یہ سلسلہ ہے، آپ کا اپنا یہ جو شفافیت ہے، میرٹ ہے، خود آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں۔ جب شفافیت لانی تو لائیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ اور جس ممبر نے سوال کیا اس کو بولا کہ ہم فاضل ممبر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں، ہم ان کو ڈاکومنٹ بھی دکھا دیتے ہیں، فزیکلی بھی وہ آ کر دیکھ لیں، اور جو ہے وہ ان کیمرہ آ کر دیکھ لیں خفیہ طریقے سے، لیکن ہم اس کو افشا نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ کریں بھائی کون سی چیز چھپائی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی 2 نمبری ہو جائے کرکٹ بورڈ کے معاملات میں۔ محسن نقوی صاحب، آپ تو کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہر چیز کھلی ہے، اوپن ہے، شفاف ہے، تو پھر بتائیں کرکٹ بورڈ کے کتنے عہدیدار ہیں، کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، کتنی مراعات لے رہے ہیں، کتنے کانٹریکٹ، بھرتی کیسے کیا گیا، معیار کیا تھا، سٹینڈرڈ کیا تھا، کس طرح رکھے گئے، یہ بتانا تو پڑے گا نا جی۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے یہ ہم بتانے کے پابند نہیں ہیں، اور اگر بتائیں گے تو ان کیمرہ بتائیں گے، تو یہ پھر تو کچھ نہ کچھ تو دال میں جو ہے وہ کالا ہے، اس طرح دال کالی نہ کریں۔ یہ صرف آپ کی شفافیت پہ سوالات اٹھتے ہیں، اس طرح جو ہے یہ میں ابھی چونکہ وہ پڑھا ہے وقفہ سوالات، تو اس کے اندر انہوں نے یہ وجوہات بیان کی ہیں کہ میڈیا اور عوام کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی، جس سے پی سی بی کی جو کارکردگی ہے، جو پی سی بی کا جو بطور ادارہ ہے، وہ امیج جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ بھائی امیج کیا متاثر ہو سکتا ہے؟ آپ کو چھپا رہے ہیں،
اب آپ کی گورننس بہتر ہے، میرٹ ہے، وہاں پہ شفافیت ہے، پھر چیز چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ دو ایشوز تھے جو کہ میں نے آپ کے سامنے آج رکھنے تھے. آپ نے گفتگو بھی سن لی، دیکھ بھی لی، چل بھی رہی ہے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا جو اونٹ ہے یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.